آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر۔ اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی 3 سطحیں ہیں میرے نزدیک۔ سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ، اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے۔ اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے۔ اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے۔ پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا۔ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو، اسے فضا ہی میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اس سے ٹکرا کر ختم کر دے گا۔ اب جنگ کے اندر بہت سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب لیزر گائیڈڈ بامبز جو ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے، ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر، تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا، اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا۔ اب اس کا سوال ہی نہیں، وہ تو 35 ہزار فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے، وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا۔ بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کی حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں۔ پھر اس میں تکبر، ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف، اس نے بالکل برے کا کے برابر رخ نہیں دی۔ یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا، بیٹھے رہو۔ یہ ایروگنس ہے، ایروگنس۔ وی کین گو اٹ الون۔ نئے اصول بنائے ہیں، پری ایمپٹیو اسٹرائک۔ ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں۔ یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے مانند ہے امریکہ اپنی قوت کے، حربی قوت کے اعتبار سے،
جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے، نہ جاپان میں ہے، کسی میں نہیں۔ عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکی۔ دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ، وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا۔ اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں۔ جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے، سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی، دوسری رضائی، تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں۔ تو 3 رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑھی ہوئی۔ اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے، وہ ہے سماجی نظام۔ اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام، اور سب سے اوپر ہے رضائی سیاسی نظام۔ اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیں، اور اس کے لیے کیونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام۔ پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ہے سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں۔ مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کے 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اسے آزادی ہے۔ عبادات، وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے، یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے، یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے، یا سانپ کی عبادت کرے، یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے، یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر، سورج کی کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، کھلی آزادی، پوجو جسے پوجنا چاہے، اور جو بھی موڈز آف ورشپ تم رکھنا چاہو تمہیں آزادی۔ قانون میں، سیاسی نظام میں، قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا۔ ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ Go and live in the mosques, synagogues, churches, مندر، جہاں چاہو جاؤ، ہمارے پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہماری مارکیٹ پلیس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہم خود بنائیں گے۔ We are ourselves sovereign، ہم حاکم ہیں۔ عوامی حاکمیت کے اصول پر ہم قانون سازی کریں گے، انتخابات کریں گے، انتخابات کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ یا کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں، کانگریس کہہ دیں، کچھ بھی کہیں، وہ قانون بنائے گی اکثریت کے ساتھ۔ وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے بین کر دے، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ بیننگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں وہ بینڈ ہے۔ وہ ہم جنس شادیاں اجازت دے، اسے اختیار ہے۔ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، اسے اجازت ہے، وہ قانون بنا سکتے۔ گویا کہ پورے سیاسی نظام سے، اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل کر دیا گیا۔
کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس کی تلاوت کر لے، کتابیں پڑھ لے۔ سکھ جو ہے گرو گرنتھ صاحب پڑھ لے، مسلمان قرآن پڑھتے رہے، ہندو وید پڑھتے رہے، رامائن بھگوت گیتا پڑھتے رہے۔ وہ صرف اپنے مندروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر وہ تراویح میں پورا قرآن پڑھ لے مہینے میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اٹس دیئر چوائس۔ یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنی گرفت میں لے چکا ہے۔ اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام۔ پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل، لیبر کو نہیں، اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے۔ آپ بینک میں روپیہ رکھتے ہیں، سود لیتے رہے، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں، کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے، کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہے، آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن۔ ایک تیسری بہن آئی انشورنس۔ انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے، آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے۔ اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں زمینی آسمانی آ سکتے ہیں، آگ لگ جائے، شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے، ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے۔ اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا، وہ اسے انشور کرائیں گے، اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے، وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے۔ لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماچس خرید رہا ہے، اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا۔ یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں۔ اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کمیونزم کا نظام تھا۔ کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کائے پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے۔ آپ کام کریں، ویج لیں، کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا، یہ حکومت کے ذمے ہے، لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں، نتھنگ آف دس سارٹ۔ اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک، اب اس کی موت واقع ہو چکی۔ یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر۔ یہ بڑھتا چلا تھا، یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے۔ امریکہ کانپ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے
مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو، تو دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے۔ دی گلوریس قرآن، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا مفت تقسیم ہوتا ہے۔ بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو۔ مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک نہ۔ نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی، ٹو کنٹین رشیا اینڈ USSR، ٹو کنٹین کمیونزم۔ اٹس اے تھریٹ ٹو آور سسٹم، اکنامک سسٹم۔ وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا۔ USSR کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا۔ یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں، بس تھے تو کرسچنز۔ سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے۔ تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی۔ پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا۔ افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانے دی۔ امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دی، ارب ارب ڈالر دیا، اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس۔ بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ۔ اب آئیے نیچے تیسری رضائی، سماجی نظام۔ یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی ہے۔ اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، بس۔ جبر، زنا بالجبر قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد ہے۔ اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے، بھائی اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ۔ ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھا، لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر، بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے، رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر و بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا، انہیں اپنی شکل دکھا دیں گے۔ یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج
کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے۔ ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے، اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، فیملی نظام چلتا ہی۔ یہ ہے تیسرا نظام۔ البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائے، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے۔ کیا ہے، میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے، میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ لب، ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی۔ یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو، دے آر ایکول۔ اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا۔ پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی۔ اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے، تو ختم کرو اس کو۔ اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، اب یہ عالمی ادارے کے تحت بیجنگ +5 کانفرنس۔ اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1، پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے۔ ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے، واٹس دی ڈفرنس؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے۔ نمبر 2، ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینز، یہ ہم جنسی سیکشول تعلق جو ہے، اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے۔ مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کوئی اپنے اسی سیکس سے، سیم سیکس سے، ہومو سیکشول، وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر دیتا ہے، تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن، نارمل ہے۔ پھر یہ کہ عورت اور مرد بالکل برابر، ان کو وراثت میں برابر حصہ ہے، ان کو طلاق کا برابر حق ہوگا۔ اگر مرد کو حق ہے طلاق کا، تو عورت کو بھی طلاق کا حق ہے، جب چاہے طلاق دے۔ خلا ولا کا کوئی تصور نہیں کہ عورت جو ہے کسی انٹرمیڈیری ادارے کے ذریعے سے خلا حاصل کرے، عدالت سے،
برادری کے پنچوں کی مدد سے ان کو کنونس کرے کہ میں اس شخص کے اب نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ اسباب ہے، نہیں، جب چاہے طلاق۔ پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی ویج لے سکتی ہے، وہ شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے۔ یہ ہے وہ ایجنڈا جس کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بہت خوبصورت نام ہے اس کا، سوشل انجینئرنگ۔ یہ سوشل سسٹم کی ایک نئی تعمیر ہمیں کرنی ہے۔ جیسے کہ کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے، اسے گرا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے اب آرکیٹیکٹ چاہیے جو نئی بلڈنگ کا نقشہ بنائے، پھر کانٹریکٹرز چاہیے جو بنائے، انجینئرنگ۔ تو یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے آف دی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی نے پاس کیا، پوری دنیا کے نمایاں ترین اور اہم ترین ادارے نے پاس کیا، اور پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے، دستخط کیا، اور اس کی طرف سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے۔ 33% عورتوں کو جو نمائندگی دی گئی ہے ہر لیول پر، یونین کاؤنسل ہو، کوئی ہو، لوکل باڈیز ہوں، پروونشل اسمبلیز ہوں، ڈسٹرکٹ بورڈز ہوں، سٹی گورنمنٹس ہوں، نیشنل پارلیمنٹ ہو، سینٹ، ہر جگہ 33%۔ یہ سب سے آگے نکل گئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں، کسی سیکولر ڈیموکریسی میں نہیں۔ سیکولر ڈیموکریسی کا معجزہ قرار پاتا ہے بھارت۔ اتنی بڑی تعداد وہاں کے رہنے والوں کی، اتنی ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹک، ہم تو گن بھی نہیں سکتے جتنی زبانیں وہاں ہیں، ہر صوبے، ہر سٹیٹ کی اپنی زبان ہے، لیکن سیاسی نظام جمہوریت کے تحت چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ کا آج تک سواری پیدا نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے لیے ایمرجنسی عائد کی گئی تھی، صرف ایمرجنسی۔ ایمرجنسی کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے کہ جو آیا جرنیل اس نے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے پھینکا اور اپنا جو ہے پی سی او بنایا اور ججوں تک سے اس کا عہد لے لیا، نہیں عہد دیتے تو جاؤ چھٹی کرو گھر بیٹھو۔ آج تک وہاں نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے جمہوریت کا، جو بھی جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے، جو میں نے بتایا تھا، سب سے اونچا لباس، سب سے اونچا لحاف، اس کا اس کو ایک میریکل مانا جاتا ہے، یہ معجزہ ہے بھارت کا۔ وہاں بھی کہیں عورتوں کی نمائندگی اس معنی میں نہیں۔ ہاں عورتیں ہیں، الیکشن لڑے، ہمارے ہاں بھی تھا، بیگم عابدہ حسین آتی تھی الیکشن لڑکے، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، بے نظیر بھٹو الیکشن لڑکے آتی تھی، لیکن ان کے لیے علیحدہ سیٹیں نہیں تھی۔ اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں، اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔ تو یہ معاملہ ہے تیسرا، کہ جو ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا، یا 3 سال پہلے، ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کیا تھا؟ born without any wedlock، بغیر کسی شادی کے بندھن کے، کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے، اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں۔ اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے،